السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ کافی دنوں کے بعد ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں۔ وقت نہ ملنے کے کارن ویڈیو نہیں بنا پاتے ہیں۔ زیادہ تر وقت ذخیرہ اردو میں جو NCERT کی تمام کتب کا خلاصہ ہے، اسی میں وقت لگ جاتا ہے، اور الحمدللہ ذخیرہ اردو پریکٹس بک ای بک کی شکل میں اور اردو گرامر کی بک یہ بھی ای بک کی شکل میں ابھی اویلیبل ہے۔ آپ ساتھیوں کو اگر چاہیے تو واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، آپ کو ای بک کی شکل میں انشاءاللہ فراہم کی جائے گی۔ آج آئیے دیکھتے ہیں معروضی سوالات۔ اس سے پہلے کہ 28 والے کلاس میں لکھنؤ میں اردو شعر و ادب کے تعلق سے بہت تفصیلی باتیں آئی تھی۔ آج کے کلاس میں ہم چند معروضی سوالات دیکھیں گے۔ آپشنل تو نہیں ہے، ون لائنر کے یہ اس کو ایک سوالات اور ایک جواب، ایک سوال اور ایک جواب، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نکات آپ کے سامنے بھی سوال کے جواب کے بعد آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلا سوال ہے کہ لکھنؤ میں شعر و ادب کی مرکزی حیثیت کب تک برقرار رہی تھی؟ مرکزی حیثیت، تو اس کا جواب ہے کہ واجد علی شاہ کے عہد تک یہ مرکزی حیثیت لکھنؤ میں شعر و ادب کی مرکزی حیثیت واجد علی شاہ کے عہد تک جو ہے رہی تھی۔ واجد علی شاہ کا جو عہد ہے وہ کب تک ہے؟ تو 1886 تک اس کا عہد جو ہے مانا جاتا ہے۔ 1886 1886 میں واجد علی شاہ کی معزولی جو ہے ہو گئی تھی، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے لکھنوی شعر و ادب کو، بلکہ ادب دوستی، اہل علم اور دانش کی قدردانی اور سرپرستی کرنے والا چراغ لکھنوی شعر و ادب، لکھنؤ میں اردو شعر و ادب جو ہے نا، علم و دانش کی قدردانی اور سرپرستی کرنے والا چراغ، جسے کس نے روشن کیا تھا؟ برہان الملک سعادت علی خان نے 1722 میں واجد علی شاہ نے لکھنؤ میں اردو شعر و ادب کی بنیاد ڈالی تھی، ٹھیک ہے۔ 1722 میں اسے روشن کیا تھا، اور 1886 میں واجد علی شاہ کی معزولی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا تھا۔ لکھنؤ میں شعر و ادب کی جو مرکزیت 1722 میں شروع ہوا تھا، اسے 1886 میں ختم کر دیا گیا واجد علی شاہ کی معزولی کے ساتھ۔ حالانکہ واجد علی شاہ کی اہلیہ بیگم حضرت محل نے برجس قدر کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ رہ سکی۔ بہرحال لکھنؤ میں شعر و ادب کی مرکزی حیثیت کب تک برقرار رہی تھی؟ واجد علی شاہ کے عہد تک۔ اگلا سوال ہے کہ مرثیہ گوئی کو درجہ کمال تک کہاں کے شعراء نے پہنچایا تھا؟
کہاں کے شعراء نے پہنچایا تھا؟ لکھنوی شعراء نے، ٹھیک ہے، مرثیہ گوئی کو۔ لکھنؤ میں اردو شعر و ادب کو جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے وہ 3 عہد میں۔ کتنے عہد میں؟ 3 عہد میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور بہت سارے شعراء تو دہلی سے لکھنؤ آئے تھے، اور کچھ شعراء جو ہے وہ لکھنؤ میں ہی پیدا ہوئے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ لکھنؤ کے پہلے عہد کے جو شعراء میں جن کا نام آتا ہے وہ مصحفی، جرت، انشاء اللہ خاں انشا، رنگین، شاہ نصیر، ان لوگوں کا نام پہلے عہد میں آتا ہے۔ مصحفی کے تعلق سے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ مصحفی کی تاریخ پیدائش میں بھی جو ہے اختلاف ہے، بتائے ہیں۔ آپ کے NCERT دھنک 11 کے مطابق غلام حمدانی مصحفی کی پیدائش 1749 ہے، 1749، ٹھیک، اور وفات 1882 ہے۔ کنفیوژن نہیں ہونا ہے، حالانکہ NCERT ہی کی کتاب ہے جس میں الگ الگ کتب میں جو ہے کتابوں میں الگ الگ ڈیٹ آف برتھ جو ہے دیا ہوا ہے، اور تاریخ وفات بھی الگ ہے۔ تو NCERT کی ہی الگ الگ کتابوں میں کیوں پیدائش بھی الگ اور وفات بھی الگ، ایسا کیوں ملتا ہے؟ ہم کوشش کیے ہیں کہ NCERT کی تمام کتابوں کا خلاصہ ایک کتاب کے نام سے، ذخیرہ اردو کے نام سے جو ہے آپ کے سامنے بلکہ لکھ چکے ہیں، یہ کمپوز ہو چکا ہے، اور ابھی پبلش نہیں ہوا، اس میں ابھی پروف ریڈنگ بھی باقی ہے۔ لیکن آپ کو لگ بھگ ایسے گنا تو نہیں سکتے ہیں، لیکن بہت سارے شعراء ہیں جن میں NCERT کی دھنک میں یا گلستان ادب میں یا خیابان اردو میں، ٹھیک ہے، کچھ الگ ہی ملتا ہے۔ جیسے کہ دھنک میں اگر غلام حمدانی مصحفی کی پیدائش 1749 ہے اور وفات 1824 ہے، تو اردو زبان و ادب کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں مصحفی کی پیدائش 1747 اور 50 دکھایا ہے، 1747 اور 50، اور وفات 1825، 24 اور 25 یہ دونوں ہیں۔ SCERT میں اگر دیکھیں تو درخشان دوم 10 میں، یعنی جو 10ویں کلاس کی بک ہے، ان کی پیدائش یعنی مصحفی کی پیدائش جو ہے 1748 اور وفات 1824۔ تو سیم ہے، لیکن کس کو فائنل مانا جائے تو ہم اگر مان کے چلتے ہیں تو اردو زبان و ادب کی جو تاریخ ہے NCERT کی، اس میں پیدائش 1747-50 ہے، تو آپشن میں جو رہے اسی کے مطابق اس پہ کرنا چاہیے کام۔ اگر 47 ہے تو 47 پہ لگائیں گے، 49 ہے تو 49 لگائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 49 بھی آپ کے سامنے، 50 ہے 1750 تو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ بہرحال تو مرثیہ گوئی کو درجہ کمال تک کہاں کے شعراء نے پہنچایا تھا؟ مرثیہ کو درجہ کمال تک کہاں کے شعراء نے پہنچایا تھا؟ لکھنوی شعراء نے، اور لکھنوی شعراء میں بھی تیسرے عہد کے جو شعراء ہیں میر انیس اور میر دبیر، انہی کا نام آتا ہے لکھنوی شعر و ادب میں مرثیہ گوئی کو درجہ کمال تک پہنچانے میں جن کا اہم رول رہا ہے وہ میر انیس اور مرزا دبیر کا رہا ہے۔ ابھی دکھائیں گے آپ کو، ہم بتائیں گے کہ پہلے عہد کے شعراء میں کن کا ابھی تو بتا چکے ہیں، پہلے عہد کے شعراء میں کن کا نام ہے، دوسرے میں کس کا نام ہے، اور تیسرے میں کس کا نام ہے، کن کا نام ہے۔ تیسرے عہد میں جو نام آتا ہے وہ میر انیس اور مرزا دبیر کا نام آتا ہے۔ انہوں نے ہی مرثیہ گوئی کو جو ہے درجہ کمال تک پہنچایا تھا۔ میر انیس کا جو اصل نام تھا وہ میر ببر علی انیس، میر ببر علی تھا، اصل نام تھا میر ببر علی۔
اور تخلص جو پہلے کرتے تھے یہ حزی کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنا تخلص بدل کر انیس کر لیا۔ میر انیس کی پیدائش جو ہے 1802 ٹھیک ہے یا پھر 3، یہ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں 1802 یا 3 ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ ایک ہی جو ہے تاریخ پیدائش میں رہ جاتے ہیں، اور جب آپشن میں آتا ہے چونکہ ہو سکتا ہے کہ 2 کے جگہ 3 دے، کیونکہ جب کتاب میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو دے سکتا ہے، اس لیے آپ کو دونوں جاننا چاہیے۔ اور ان کی وفات جو ہے یعنی میر انیس کی، بابر علی انیس کی جو وفات ہے وہ 1874 ہے لکھنؤ۔ پیدائش ان کی فیض آباد میں ہوئی 1802 یا 3 میں، اور وفات 1874 لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا، جو خود مرثیہ گو شاعر تھے، اور ان کے دادا کا نام میر غلام حسن تھا۔ میر غلام حسن یعنی میر حسن کے نام سے مشہور ہوئے، تو میر انیس کے والد کا نام میر حسن ہے، ٹھیک ہے۔ میر حسن ان کے والد کا نام ہے، مثنوی کے بہت بڑے شاعر، ٹھیک ہے۔ اب پردادا جو تھے ان کے وہ میر غلام حسین تھا، آپ کو معلوم ہوگا میر غلام حسین، میر غلام حسن جو ہے والد ہوئے، اور پردادا ہوئے میر غلام حسین، جو میر زاہد کے بھی نام سے مشہور ہے۔ میر غلام حسین میر زاہد کے نام سے مشہور ہے، یہ ایک ہجو گو شاعر تھے۔ ابتدائی اساتذہ میں میر انیس کے جو ابتدائی اساتذہ ہیں وہ میر نجف علی اور حیدر علی تھے، یہ ان کے ابتدائی اساتذہ میر نجف علی اور حیدر علی۔ میر انیس کے جو استاد تھے وہ وہ ناسخ تھے، امام بخش ناسخ، ٹھیک ہے۔ اور میر انیس بھی فیض آباد سے لکھنؤ جو ہے منتقل ہو کر لکھنؤ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بات آئے گی ویسے میر انیس کے تعلق سے، ریختی کی بنیاد کہاں پڑی؟ ریختی کی بنیاد، ریختی ایک صنف ہے، ریختی کی بنیاد کہاں پڑی؟ ریختی کی بنیاد کہاں پڑی؟ تو ریختی کی بنیاد جو ہے نا یہ لکھنؤ میں پڑی۔ کہاں؟ لکھنؤ میں۔ ریختی کی بنیاد لکھنؤ میں پڑی۔ ریختی جو ہے ایک طرح سے ایک بدنام صنف کہا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کی انفرادیت کے نام پر فحاشی عام ہو گئی تھی، اور اسی ریختی کی بنیاد پر فحش گوئی اور نسوانیت نے مل کر ریختی کی باقاعدہ شکل اختیار کی تھی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ریختی کی بنیاد لکھنؤ میں پڑی، دبستان لکھنؤ کے انفرادیت کے نام پر فحاشی عام ہو گئی، فحش گوئی اور نسوانیت نے مل کر ریختی کی باقاعدہ شکل اختیار کی تھی۔ اب ریختی جو ہے ایک کہا جائے تو غیر مہذب صنف کہا جاتا ہے۔ ریختی کی صنف جو ہے اردو سے یہ مخصوص ہے، ریختی کی صنف اردو سے مخصوص ہے، عربی اور فارسی شاعری میں اس کا وجود نہیں تھا۔ عربی اور فارسی شاعری میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ اردو سے مخصوص ہے۔ ریختی صنف اردو سے مخصوص ہے، اور ذخیرہ اردو میں بہت تفصیل کے ساتھ ریختی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ریختی میں شاعر عورتوں کے لب و لہجہ، ان کی زبان، روزمرہ اور محاوروں میں عورتوں کی طرف سے ان کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ریختی میں یہی سب ہوتا ہے۔ ریختی کے لیے کوئی حیت کی قید نہیں ہے، کسی بھی حیت میں ریختی کہہ دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں ریختی کے لیے کوئی حیت مخصوص نہیں ہے، کوئی حیت قید نہیں ہے۔ ان میں شاعر عورتوں کے لب و لہجہ، ان کی زبان، روزمرہ اور محاوروں میں عورتوں کی طرف سے ان کی جذبات اور احساس کی ترجمانی کرتا ہے۔ بتا دیے لکھنؤ کے مخصوص شاعرے، مخصوص مشاعرے اور تہذیب میں اس صنف کو پروان چڑھنے کے لیے مناسب ماحول ملا۔ لکھنؤ کے
مخصوص مشاعرے اور تہذیب میں اس صنف کو پروان چڑھنے کے لیے مناسب ماحول ملا۔ اس کی عمدہ مثال رنگین کا کلام ہے۔ سعادت یار خان رنگین جو ہے اس کی جو ہے عمدہ مثال کہی جاتی ہے۔ رنگین نے اپنے دیوان ریختی میں فریاد، رباعیات، قطعات، خمسہ، مثنوی اور غزل کی حیت میں ریختی کے نمونے پیش کیے ہیں۔ پھر سے بولیں، رنگین نے اپنے دیوان ریختی میں، ان کا جو اپنا دیوان جو ہے ریختی کا جو دیوان ہے، اس میں فردیات، رباعیات، ٹھیک ہے، قطعات، خمسہ، مثنوی اور غزل، ان سب اصناف جو ہے غزل کی حیت میں، کس حیت میں؟ اچھا، مثنوی اور غزل کی حیت میں ریختی کے نمونے پیش کیے گئے۔ ان سب اصناف یعنی فردیات، رباعیات، قطعات، خمسہ، مثنوی اور غزل کی حیت میں ریختی کے نمونے اس میں پیش کیے گئے ہیں، رنگین نے اپنے دیوان میں پیش کیے ہیں۔ اظہار عشق اور معاملات عشق سے قطع نظر، ٹھیک ہے، اظہار عشق اور معاملات عشق سے قطع نظر، عورتوں کے عقائد، رسم و رواج، پیر پرستی، نظر و نیاز، زچگی، عقیقہ، شادی بیاہ کی رسوم، ٹھیک ہے، بناؤ سنگھار، کپڑے، زیور، اور اسی طرح سے تان و تشنیع، ناز و واد، کیا ہے، ناز و ادا، رشک، حسد، غصہ، رقابت، عشق اور معاملات خانہ داری، سب ریختی کے موضوعات بن سکتی ہیں۔ الگ الگ بہت قسم کے جو ہے ریختی کے موضوع بن سکتے ہیں۔ کہہ لیجیے کہ کسی بھی موضوع میں ریختی کہہ سکتے ہیں۔ ان تمام معاملات کو بیان کرتے اگر عورتوں کے لب و لہجے اور محاوروں کو برتنے کا اہتمام نہیں کیا گیا تو یہ شاعری ریختی نہیں کہلائے گی، یہ ریختی کے تعلق سے باتیں ہیں۔ یعنی کہ ریختی میں ان جو ابھی آپ کو گنائے کہ اس میں الگ الگ ٹائپ کے موضوع ہو سکتے ہیں، اگر یہ سب میں عورتوں کے لب و لہجے اور محاوروں کو برتنے کا اہتمام نہیں کیا گیا ان سب کے باوجود تو یہ ریختی نہیں کہلائے گی۔ ریختی میں جنسی جذبات کے برملا اور بے باکانہ اظہار کی وجہ سے یہ ایک بدنام اور غیر مہذب صنف ہے، بتا دیے۔ اب آتے ہیں کہ ریختی کے ابتدائی اور واضح نمونے دکن کے شاعر ہاشم بیجاپوری کے یہاں ملتے ہیں۔ ابتدائی نمونے ہاشم بیجاپوری کے یہاں ملتے ہیں۔ ہاشم بیجاپوری شاعری میں وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جن سے ریختی کی شاعری عبارت ہے۔ شمالی ہند میں ریختی کے ایجاد کا سہرا سعادت یار خان رنگین کے سر ہے۔ اردو کا پہلا دیوان ریختی رنگین نے دیوان انگکتا کے نام سے ترتیب دیا تھا۔ ٹھیک، اگلا سوال دیکھیے کہ لکھنؤ میں ریختی میں کس کو شہرت حاصل ہے؟ لکھنؤ میں ریختی میں کس کو شہرت حاصل ہے؟ لکھنؤ میں تو انشا اور رنگین کو جو ہے لکھنؤ میں شہرت حاصل ہے۔ رنگین اور انشا کے علاوہ جان صاحب، امجد علی نسبت، مرزا علی بیگ، نازنین کے نام جو ہے وغیرہ وغیرہ ان کے نام اہم ہیں، لیکن پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے انشا اور رنگین۔ اگلا سوال ہے لکھنؤ میں شعر و ادب کے مطالعے کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو ابھی آپ کو بتائیں کہ 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے ادوار میں؟ 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لکھنوی عہد میں جو اہم شعراء ہیں وہ ہے مرزا رفیع سودا، میر تقی میر، میر حسن، جرت، مصحفی، رنگین، انشاء اللہ خان انشا، شاہ حاتم وغیرہ۔ اب پہلے عہد کے شعراء میں اگر نام لیں تو مصحفی، جرت، انشا، رنگین، شاہ نصیر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے عہد میں جو نام آتا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دبستان لکھنؤ کا جو دوسرا دور ہے اس میں خواجہ حیدر علی آتش، شیخ امام بخش ناسخ، مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نسیم، ان کے نام دوسرے عہد میں آتا ہے۔ اور تیسرے عہد میں مرزا ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کا نام آتا ہے۔ 3 عہد ہے لکھنوی عہد میں۔
لکھنؤ میں شعر ادب کے مطالعے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ غلام حمدانی موسفی کا نام لکھنؤ کے کس عہد میں آتا ہے؟ ابھی آپ کو بتا دیے کہ ان کا نام جو آتا ہے وہ پہلے عہد میں آتا ہے۔ غلام حمدانی موسفی کا جو نام آتا ہے لکھنوی عہد میں، وہ پہلے عہد میں آتا ہے۔ غلام حمدانی موسفی کا نام لکھنؤ کے کس عہد میں آتا ہے؟ پہلے عہد میں۔ اگلا سوال ہے شیخ غلام حمدانی موسفی کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ جو ہے پیدا ہوئے تھے امروہہ میں، اور 1747 سے 50 میں، ابھی اوپر بتائیں 1747 یا پھر 50 میں۔ یہ اردو زبان و ادب کے تعلق، اردو زبان و ادب کی جو تاریخ کی NCERT کی جو کتاب ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے۔ 8واں سوال ہے کہ کون سے شاعر عین جوانی میں نابینا ہو گئے تھے؟ کون سے شاعر عین جوانی میں نابینا ہو گئے تھے؟ تو اس میں جرت کا نام آتا ہے کہ جرت جو ہے عین جوانی میں ہی نابینا ہو گئے تھے۔ یہ جرت جو ہے معروف ہے اپنے، یعنی یہ جو ان کا مشہور ہے، یہ قلندر بخش ان کا معروفی نام ہے، اور یعنی کہ معروف نام ہے ان کا قلندر بخش۔ ان کا اصل نام ہے شیخ یحییٰ امان۔ شیخ یحییٰ امان ان کا اصل نام ہے، اور قلندر بخش ان کا قلندر بخش کے نام سے یہ مشہور ہے، لیکن ان کا جو تخلص ہے وہ ہے جرت۔ جرت ان کا تخلص ہے نا، مشہور ہے قلندر بخش کے نام سے، اور ان کا اصل نام ہے شیخ یحییٰ امان۔ شیخ یحییٰ امان۔ ان کی پیدائش میں بھی اگر دیکھا جائے تو اردو زبان و ادب کی تاریخ کے مطابق جرت کی پیدائش 1748-49، 1748 یا 49 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور انتقال جو ہے 1809 یا پھر 2، 1809 یا پھر 2، 1809-10، 2 نہیں، ٹھیک ہے، 1809-10 ان کی تاریخ وفات ہے، اور پیدائش جو ہے وہ 1748-49۔ تو پیدائش جو ہے تاریخ پیدائش جو ہے 1748-49، اور وفات جو ہے 1709 اور 1809 اور 10، یہ ہے۔ تاریخ ادب اردو MA کی جو ایک کتاب ہے، ان کی جرت کی پیدائش اس میں جو لکھا وہ 1748 اور انتقال 1809، تو ملتا جلتا ہے 1809 یا 10۔ جرت کا معروف نام قلندر بخش اور اصل نام یحییٰ امان تھا۔ جرت کے آباء و اجداد مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ دہلی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے جرت کا خاندان بھی ترک وطن کر کے پہلے فیض آباد آئے، پہلے فیض آباد جو ہے ترک وطن کر کے پہلے فیض آباد جو ہے آئے، اس کے بعد پھر لکھنؤ آ گئے۔ جرت کو علم نجوم اور فن موسیقی میں جرت جو ہے مشہور تھے۔ ستار بہت عمدہ بجاتے تھے، زندہ دل تھے، ان کی شاعری ان کی زندہ دلی کی مظہر ہے۔ جرت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عین جوانی میں نابینا ہو گئے تھے۔ جرت پہ یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پردہ نشی گھرانوں میں بلا تکلف جانے کی غرض سے خود کو نابینا ظاہر کر رکھا تھا۔ 1775 میں آصف الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا، تو جرت بھی فیض آباد سے لکھنؤ چلے گئے، اور شہزادہ سلیمان شکوہ کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ موسوی اور انشا بھی سلیمان شکوہ کے دربار سے پہلے سے وابستہ تھے۔ جرت نے ایک ضخیم کلیات جو ہے اور مثنوی یادگار چھوڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جرت کے بارے میں بات آئی تو یہاں پہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ تھوڑا بہت بتا دیے ہیں، اور بھی باتیں ہیں۔ جرت کے کلیات میں غزلیں، رباعیات، گیت، مرثیے، سلام وغیرہ اور دیگر اصناف بھی موجود ہیں۔ جرت کی تعلیم تو معمولی تھی، لیکن زبان پر انہیں بڑی قدرت حاصل تھی۔ معاملات عشق کے بیان میں جرت بے باک تھے۔ انہوں نے اپنے استاد جعفر علی حسرت دہلوی کی طرح انہوں نے بھی معاملہ بندی کی راہ اختیار کی تھی۔ آگے اور بھی بہت ساری بات ہے جرت کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر نے جرت کی شاعری کو چوما چاٹی کی شاعری سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے، مگر اس تحقیر و اہانت کے باوجود
جرت میر اور مصفی کے ہوتے ہوئے بھی مشاعروں میں زیادہ داد و تحسین کون وصول کرتے تھے؟ جرت ہی کرتے تھے. کون؟ جرت. اگلا سوال دیکھیے، کون سے شاعر آئین زمانے میں نابینا ہو گئے تھے؟ وہ جرت. ٹھیک ہے. جرت کا اصل نام شیخ یحییٰ امان تھا. یحییٰ امان قلندر بخش. جرت کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1748-49 میں. ٹھیک ہے. دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. وفات 1810 9 یا 10 میں ہوئی تھی. جرت کس کے شاگرد تھے؟ ابھی بتائیں. جعفر علی حضرت ان کے استاد تھے. جرت کا ادبی چشمک بھی جو ہے مصحفی سے تھا. کس سے؟ مصحفی سے تھا. مصحفی کے کلام میں رنج و علم کی آمیزش تھی جو لکھنؤ کے مزاج کے خلاف تھی. دوسری طرف جرت کا کلام اہل لکھنؤ کے رجحان کے مطابق تھا. جرت کے کلام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ نواب آصف الدولہ جرت کا دیوان ہر وقت اپنے سراہنے رکھتے تھے. ہر ایک لائن میں آپ کو جو ہے الگ الگ سوال ملے گا. میر و مصحفی کے کلام میں دیکھیں، میر تقی میر نے جرت کی شاعری کو چوما چاٹی کی شاعری سے تعبیر کیا تھا، مگر اس تحقیر و اہانت کے باوجود جرت جو ہے میر اور مصحفی کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی مشاعروں میں میر اور مصحفی کے ہوتے ہوئے بھی زیادہ داد و تحسین وصول کرتے تھے. کون؟ جرت. میر اور مصحفی، چونکہ یہ لوگ دہلی سے آئے تھے اور دہلی کے کلام میں جو ہے دہلوی کے شعراء میں بہت جو لکھنؤ کے عہد سے بالکل مختلف ہے ان کا. ٹھیک. میر و مصحفی کے کلام میں رنج و علم کی آمیزش تھی. لکھنؤ کی جو ہے دبستان لکھنؤ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے. لکھنؤ کے کلام میں رنج و علم، یاس، المناکی، یہ سب جو ہے تھوڑا سے لکھنؤ دہلوی کے اس میں دہلوی شعراء میں ملتے ہیں. دوسری طرف جرت کا کلام اہل لکھنؤ کے رجحان کے مطابق تھا. داد و تحسین کون وصول کرتا؟ جرت. جرت کے کلام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ نواب آصف الدولہ جرت کا دیوان ہر وقت اپنے سراہنے رکھتے تھے. جرت نے غزل میں رندی، سرمستی اور خواہش پرستی کی جیتی جاگتی تصویریں کھینچ کر ایک جداگانہ رنگ پیدا کر دیا. انہوں نے عاشقی کے معاملات کو جس شوخی اور وضاحت سے بیان کی، وہی آگے چل کر دبستان لکھنؤ کی شاعری کا طرز امتیاز ٹھہرا. ٹھیک ہے. جرت نے مرثیہ، مثنوی، قطع و سخت، شہر آشوب اور ریختہ وغیرہ اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کا خاص میدان تھا. تو جرت کا اصل جو میدان تھا وہ غزل تھا. بہت سارے جو ہے اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی تھی، لیکن غزل ان کا خاص میدان تھا. جرت کا ایک شعر ہے، آئے جو میرے پاس تو منہ پھیر کے بیٹھے، یہ آج نیا آپ نے دستور نکالا. اگلا سوال دیکھیں، کس کی شاعری کو میر نے چوما چاٹی کی شاعری سے تعبیر کیا؟ وہ ہے جرت. آصف الدولہ نے اپنا سلطنت فیض آباد سے لکھنؤ کب منتقل کیا تھا؟ لکھنؤ کب منتقل کیا تھا؟ 1775 میں. 1775 میں جو ہے منتقل کیا تھا. میر مصحفی اور جرت میں کون مشاعروں میں سب سے زیادہ داد و تحسین وصول کرتے تھے؟ وہ ہیں جرت. ایک شعر آئے جو میرے پاس، ابھی بتائیں، آئے جو میرے پاس تو منہ پھیر کے بیٹھے، یہ آج نیا آپ نے دستور نکالا. یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر جرت کا ہے. آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. 10-15 سوالات آپ کے سامنے آئے. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے آگے کوشش کریں. کافی دنوں کے بعد ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے. کتابیں لکھنے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، اسی میں سارا ٹائم جاتا ہے. ذخیرہ اردو پریکٹس بک اور اردو گرامر، یہ یعنی اس کے اندر امتحانی مشق نامہ ہے. یہ گویا 1 لائنر کوشچن اور آنسر ہے. اس میں ایک سوال ہوگا، ایک جواب ہوگا، اور آگے اس کے تعلق سے ضروری نکات ہوگا. یہی ہے ذخیرہ اردو میں کی خوبی. اور گرامر بہت ہی کئی کتابوں سے جو ہے مواد اخذ کر کے اردو گرامر کی بک تیار کی گئی ہے. ای بک کی شکل میں اویلیبل ہے. جس کو چاہیے وہ
7654208454 پہ واٹس اپ کریں، میسج کریں، انشاءاللہ اس کو اویلیبل کرایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کلاس میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔